بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی زنجیر، جس کے مصنف ہیں شمیم نوید، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 25 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ جمشید نے چھوٹے شملے میں ایک مکان تلاش کر ہی لیا اور ہم وہاں منتقل ہو گئے۔ اب ہمیں وہاں ہدایات کا انتظار کرنا تھا۔ ہمیں کیا کام کرنا تھا، کیا مہم ہمیں درپیش تھی، اس کا علم ہمیں ابھی تک نہیں تھا۔ اگلے دن ہی صبح دودھ والا جب دودھ دینے آیا تو اس نے لالی کو ایک بند لفافہ دیا۔ بی بی جی، مہندر صاحب کے لیے ایک صاحب نے یہ چٹھی دی ہے۔ وہ صاحب کہاں ہیں؟ میں نے لالی کی آواز سنی تو لپک کر دروازے پر آیا۔ دودھ والا ایک سمت اشارہ کر رہا تھا۔ میں نے ادھر دیکھا۔ دور سڑک پر ایک شخص تیز تیز قدم اٹھاتا جا رہا تھا۔ دودھ والا دودھ دے کر جا چکا تھا، مگر میں اور لالی وہیں چوبی راہداری میں کھڑے رہے۔ وہ شخص جس کے بارے میں دودھ والے نے بتایا تھا کہ اس نے مہندر کے نام خط دیا تھا، اب وہ پتھریلی سڑک کو چھوڑ کر پہاڑ کی ناہموار سطح پر چڑھنے لگا تھا۔ غالباً اس کی کوشش یہی تھی کہ وہ وہاں سے جلد از جلد دور پہنچ جائے۔ سڑک بل کھا کر گھومتی ہوئی اوپر جاتی تھی اور یوں سڑک سے چل کر وہ کافی دیر میں اوپر پہنچتا۔ اس کے جسم پر بھاری اور لمبا اوور کوٹ، سر پر فلیٹ ہیٹ اور گلے میں مفلر تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ تیزی سے پتھروں اور چٹانوں اور پہاڑی ٹیلوں کے درمیان سے گزرتا ہوا اوپر سڑک پر پہنچ گیا۔ وہاں سے اس نے پلٹ کر دیکھا۔ کافی فاصلے کی وجہ سے اب وہ صرف ایک ہیولا ہی رہ گیا تھا۔ پھر ہیٹ کے نیچے اس کی آنکھوں پر چشمہ بھی تھا اور مفلر بھی اس کے منہ پر لپٹا ہوا تھا، لہٰذا اس کی شناخت قطعی ناممکن ہو گئی تھی۔ میں اور لالی چوبی راہداری میں کھڑے ہوئے اسے دیکھتے رہے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر گویا ہمیں الوداعی سلام کیا اور پلٹ کر سڑک پر بلندی کی طرف بڑھنے لگا۔ پھر ذرا ہی دیر میں وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ مجھے ایسے لگا تھا کہ وہ شخص سالار ہی تھا، اور اسی وجہ سے میرے دل میں بڑی شدت سے خواہش نے سر ابھارا تھا کہ اس کا تعاقب کروں اور اس کی شخصیت سے آگاہ ہو جاؤں، مگر پھر میں نے اسی شدت سے اس خواہش کو کچل بھی دیا۔ مجھے اس کی چال میں چند لمحوں کے لیے شناسائی کی ایک جھلک بھی محسوس ہوئی تھی۔ اس کی چال مجھے جانی پہچانی لگی تھی، لیکن چند لمحوں بعد اس کی رفتار کا انداز میرے لیے پھر اجنبی ہو گیا تھا، اور میں اس چال کو جس میں چند لمحوں کے لیے میں نے واقفیت محسوس کی تھی، اپنے کسی واقف کار سے وابستہ کرتا ہی رہ گیا۔ حسب توقع لفافے میں سالار اعظم کا پیغام ہی تھا۔ مہندر نے وہ پیغام پڑھ کر اسے چولہے میں جلا دیا تھا، اور ہم تینوں میں سے کسی کی اتنی جرت نہیں تھی کہ مہندر سے اس پیغام کا متن دریافت کر لیتے، کیونکہ وہ ہمارا گروپ لیڈر تھا۔ اگر اسے سالار اعظم کی طرف سے ہدایت ہوتی تو از خود وہ ہمیں اس پیغام کی نوعیت سے آگاہ کر دیتا۔ ناشتہ کرنے کے بعد مہندر جمشید کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ چلتے وقت اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں بس گھر میں ہی رہوں اور باہر نہ جاؤں۔ اس نے مجھے سختی سے ہدایت کی تھی کہ میں کھڑکیوں کے پاس بھی نہ جاؤں۔ اس نے دروازہ بھی ہر وقت اندر سے بند رکھنے کی تلقین کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی دروازہ کھٹکھٹائے بھی تو صرف لالی ہی دروازہ کھٹکھٹانے والے سے سوال جواب کرے اور دروازہ ہرگز نہ کھولے۔ البتہ میں، مہندر یا جمشید کی مخصوص دستک پر دروازہ کھول سکتا تھا۔ میرے پوچھنے پر مہندر نے بتایا تھا کہ ایسا کرنا میرے اور تنظیم کے حق میں بہتر ہے۔ حکومت کو یہ اطلاع پہنچ چکی تھی کہ لکھنؤ کے خان بہادر شیرازی کا بیٹا آفاق شیرازی یعنی میں شملے پہنچنے والا ہوں۔ یہ بات میرے لیے باعث اطمینان تھی کہ میں انگریز حکومت کی نظر میں ایک خطرناک باغی بن چکا تھا۔ مجھے فخر تھا کہ انگریز حکومت کا باغی ہونے کے ناطے انگریز استبداد اور نو آبادیاتی استحصال کے خلاف برسر پیکار محب وطن افراد کی فہرست میں شامل ہو چکا تھا۔ تاہم مجھے پریشانی اس بات کی تھی کہ حکومت کو میری آمد کی اطلاع مل گئی تھی اور شملے میں میری نقل و حرکت محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ بہرحال وہ میری زندگی کا سب سے حسین ترین دن تھا۔ آج بھی اس دن کی یاد آتے ہی میرے ذہن میں چراغاں سا ہو جاتا ہے۔ لگتا ہے کہ اچانک سیاہ آسمان پر ستاروں کی محفل سج گئی ہو، بنات الناش گردوں آسمانوں کی وسعتوں میں آوارہ و اریاں ہو گئی ہوں۔
دب اکبر کے ستاروں نے چھپر کھٹ کے گرد لڑیاں پرو دی ہوں، زمین سے آسمان تک کہکشان نور پھیلا دیا ہو۔ اس دن میں نے اور لالی نے شملے کے خنک ماحول کی گرم گرم اور مہکتی تنہائیوں میں جتنا طویل وقت گزارا، پھر کبھی تنہائی میں اس کے ساتھ اتنے قریب رہنے کا موقع نہ ملا۔ لالی تو اس دن جیسے پاگل ہو گئی تھی۔ مہندر اور جمشید وہاں سے گئے تو وہ دیر تک راہداری میں کھڑی انہیں دیکھتی رہی، پھر دروازہ بند کر کے واپس آئی تو اس کے سانس الجھے ہوئے تھے، فرش پر اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ وہ مدہوشی کسی کیفیت میں ڈولتی ہوئی آئی اور مجھ سے لپٹ گئی۔ میں نے لالی کو اپنے بازوؤں میں بھر کر اسے پوری قوت سے بھینچ لیا۔ میری کوشش تھی کہ یا تو میں اس کے وجود میں سما جاؤں یا وہ میرے وجود کا حصہ بن جائے، دوئی ختم ہو جائے۔ اس کی آنکھوں میں شبنمی ستارے اتر آئے تھے، اس کے ہونٹوں پر وہ نمی پھوٹ آئی تھی جو گلاب کی پنکھڑی پر اوس کے لمس سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کا تمام وجود بے ترتیب سانسوں سے متموج تھا۔ میرا چہرہ اس کے چہرے پر جھکا تو اس نے ایک دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ اپنی آنکھیں موند لی۔ میرے ہونٹ اس کے ہونٹوں سے مس ہوئے تو اس کے لامبے لامبے بازو میری گردن کے گرد آ گئے۔ کیسی شیرینی تھی، کیفی و مستی کا کیسا عالم تھا، کیسا نشہ تھا، جسموں سے پھوٹتی ہوئی وہ کیسی مہکار تھی۔ اس حسن اور اس واردات کو لفظوں میں مقید نہیں کیا جا سکتا۔ جذبے اپنے آپ میں ایک زبان ہوتے ہیں اور یہ زبان احساس کی زبان ہوتی ہے۔ لفظ انہیں بیان کرتے ہوئے مزمحل اور بے جان ہو جاتے ہیں۔ لالی کا یہ اضطراب اور بے چینی اس کے خوف کی عطا تھی۔ ہمیں کچھ پتہ نہ تھا اگلا لمحہ یا آنے والا دن ہمارے لیے کیا پیغام لانے والا تھا۔ ہم سب لمحہ موجودہ میں زندہ تھے، اور اس لیے زندہ تھے کہ آنے والی نسلیں غلامی کے طوق سے آزاد ہو جائیں۔ ہم سب جانتے تھے کہ گزرنے والا دن ہمیں قید و بند، صعوبتوں اور اذیتوں، کالے پانی اور پھانسی سے قریب تر لے جا رہا تھا۔ ہم کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں تھے۔ ہم صرف یہ جانتے تھے کہ اپنی ہر کارروائی سے اپنے لیے انگریزوں کے قانون کی گرفت کو زیادہ سخت کرتے چلے جا رہے ہیں، اپنے لیے مفر اور بچاؤ کی ہر راہ مسدود کرتے جا رہے ہیں۔ میں نے لالی کو آہستگی سے علیحدہ کرتے ہوئے پوچھا تھا، ارے لالی، یہ تمہاری آنکھوں میں آنسو؟ پھر وہ بلک ہی تو پڑی تھی۔ ہاں میرے دیوتا، اس نے سسکیاں لے کر کہا تھا، میں ڈرتی ہوں، آنے والے وقت سے ڈرتی ہوں، میں تمہارے لیے پریشان ہوں۔ پگلی، میں نے کہا تھا، ہمیں اس طرح ہراساں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سوچو لالی، ہم اس راہ میں مارے گئے تو کیا ہوا؟ آنے والے زمانے میں کوئی بھی شیرازی سے اس کی لالی کو نہیں چھین سکے گا۔ مگر آج میں سوچتا ہوں اس وقت میں نے کتنی احمقانہ بات کہی تھی۔ وہ انسانی رشتے جنہیں مضبوط کرنے کے لیے ہم اس دور میں ہر خطرے سے گزرنے کے لیے تیار تھے، وہ اعلیٰ اقدار جن پر ہمیں یقین تھا، جو ہمارے لیے اس دور میں مشعل راہ تھی، آزادی کے باوجود ہر گزرتے دن کے ساتھ غلامی کے خاتمے کے باوجود کمزور سے کمزور تر ہوتی جائیں گی۔ اس دن دیر تک ہم اپنی جد و جہد کے حال اور مستقبل کے خطرات پر گفتگو کرتے رہے۔ اسی دوران میں کئی مرتبہ مدہوشی اور سرشاری کے جذبات ہم پر غالب بھی آئے، اور ایسا ہمیشہ اس وقت ہوا جب ہم تجزیہ کرتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچے کہ ہماری ناکامی یقینی ہے۔ پھر لالی میرے شانے سے سر ٹکا دیتی اور مہکتے ہوئے سانسوں کے درمیان اس کی سرگوشی پھوٹتی، ہائے شیرازی جی، پھر کیا ہوگا؟ اگر تم نہ رہے تو میں کیا کروں گی؟ تم اسی راہ پر بڑھتی رہو گی۔ میں نے ایسے ہی لمحے میں اس سے کہا تھا، تمہارے بغیر تو میں کوئی محفوظ ترین سفر بھی نہیں کر سکتی شیرازی جی۔ اس نے کہا تھا، تمہارے بغیر میرے لیے اس دنیا میں کچھ بھی تو نہیں رکھا شیرازی جی۔ میں نے اس سے وعدہ لینا چاہا تھا کہ وہ میرے بغیر بھی جد و جہد کی راہ ترک نہیں کرے گی، تو اس نے بڑی خوبصورتی سے بات کو ٹال دیا تھا۔ لیکن جذبات و ہیجان کے دوسرے لمحے میں جب میں نے پھر اس سے وعدہ کرنے کا اصرار کیا تو اس نے نقرئی گھنٹیاں بجاتے ہوئے کہا تھا، میرے دیوتا، تم سمجھتے ہو کہ میں پاگل ہوں۔ میں بتاؤں، بس مجھے یقین سا ہے کہ میں ایک نہ ایک دن اپنے دیوتا پر اپنی جان نچھاور کر دوں گی، اور اس اطمینان کے ساتھ مر جاؤں گی کہ میں نے اپنی زندگی کا مقصد پا لیا ہے۔ میں نے لالی کے گال پر ہلکی سی چپت لگا کر کہا، پگلی کہیں کی، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ اس نے اپنے گال پر میرا ہاتھ دباتے ہوئے کہا، شیرازی جی، میں جو اتنی پاگل ہو جاتی ہوں، جانتے ہو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بڑی بڑی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ مجھے اس انجام کی خبر ہے
جانتی ہوں کہ براہن کی موت میرا مقدر ہے۔ ہم اور تم کبھی ان خوبصورت لمحوں کی انتہا کو نہیں پہنچ سکیں گے۔ یہ لمحے، یہ خوبصورت لمحے، یہ سلگتے ہوئے یوں ہی ہمیشہ تشنا رہیں گے۔ ان لمحوں کی تکمیل کبھی نہیں ہوگی، مگر میں چاہتی ہوں۔ وہ میرے شانوں سے ٹک گئی۔ شیرازی جی، میرے دیوتا، میں بکھر رہی ہوں، مجھے سمیٹ لو۔ اس نے کہا۔ میں نے اپنے جسم میں ایک اینٹھن سی محسوس کی، میٹھا میٹھا سرور آگیں، درد میرے رگوں پے میں دوڑ گیا۔ میں نے اسے بازوؤں میں بھینچ لیا اور زور سے، شیرازی جی، اور زور سے، اس نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میری گرفت اور سخت ہو گئی۔ میں چاہتی ہوں شیرازی جی، بس اس عالم میں مجھے موت آ جائے۔ میں نے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں سے بند کرنا چاہا کہ وہ یہ جملہ مکمل نہ کر پائے، مگر میرے ہونٹ اس جملے کی تکمیل کے بعد ہی اس کے ہونٹوں سے پیوست ہوئے تھے۔ تو تم وہ وعدہ نہیں کرو گی؟ میں نے لالی سے کہا۔ ایک شرط پر، اگر میں تم پر نثار ہو گئی، اگر میں تم سے پہلے مر گئی تو تم کسی اور سے شادی کرو گے۔ اس نے میرے بازوؤں کے حلقے سے آزاد ہو کر کہا۔ تم جانتی ہو لالی، میں نے کہا، اس وقت ہم اور تم اتنے قریب ہو کر بھی اتنے دور کیوں ہیں؟ جذبات کے تیز و تند دریا کے باوجود ہم دونوں دو مخالف کناروں پر کیوں بیٹھے ہیں؟ کون ہمیں اس دریا میں چھلانگ لگانے اور باہم ایک دوسرے میں جذب ہو جانے سے روک رہا ہے؟ میں جانتی ہوں شیرازی جی، لالی نے کہا۔ میں تمہارے بغیر اپنی زندگی کو نامکمل سمجھتا ہوں لالی، میں نے کہا۔ میں جانتا ہوں کہ لالی کا مکمل وجود میرے اور صرف میرے لیے ہے۔ اس وجود کے ہر انگ کی ہر مستی صرف میرے لیے ہے، میرا یہی یقین۔ اور میرے دیوتا، لالی نے میرے ہاتھ کی انگلیاں اپنی انگلیوں میں پھنساتے ہوئے کہا، میں بھی یہی سمجھتی ہوں شیرازی جی، ہمارا یہی یقین تو ہے جو ہمیں جذبات کے تیز و تند دریا میں بہا نہیں لے جاتا۔ اگر مجھے یہ یقین نہ ہوتا تو شاید اب تک ہم… میں نے لالی کو آگے کچھ نہ کہنے دیا، اور اس یقین کے ساتھ کہ لذت وصل ہمارا مقدر نہیں ہے، اپنی روح کی تشنگی کو اور بڑھانے کے لیے اس کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ دیے۔ مایوسی کے اسی یقین کی بے تابانہ شدتوں کے ساتھ لالی نے بھی مجھے بھینچ لیا۔ جسم و جاں کے تقاضے شدید تھے، مذاہب کا فرق ہمارے درمیان سد راہ نہ تھا، ہم دونوں شدت سے ایک دوسرے کے طالب و مطلوب تھے، مگر ایک مقدس عہد تھا جو ہمیں ان حدود میں داخل ہونے سے روک رہا تھا۔ یہ عہد تھا اس مقدس سرزمین سے جس کی آزادی کے لیے ہم سر سے کفن باندھ کر نکلے تھے۔ ہم نے اپنے لیے لذت وصل اس وقت تک کے لیے حرام کر رکھی تھی جب تک لیلہ وطن آزادی سے ہم آغوش نہ ہو اور آزادی کی صبح دور تھی۔ پھر بھی یہ مسرت کیا کم تھی کہ میں تھا، لالی تھی اور تنہائی تھی۔ بے پناہ مسرتوں کے ہجوم میں مایوسیوں سے بوجھل آنکھوں میں نمی لیے ہم ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ پھر لالی کی آنکھوں سے آنسو ڈھلک آئے، مترنم ہنسی کے ساتھ وہ بلک اٹھی، جل ترنگ جیسے رو دیا۔ میری آنکھوں میں بھی نمی تھی، میرے ہونٹوں پر بھی ہنسی تھی۔ غم آگیں مسرت سے چور اور نڈھال لمحے جل ترنگ کی غم زدہ دھن پر آہستہ آہستہ گزرتے رہے۔ دوستو، سالار اعظم کی آواز ابھری۔ پہلے شملے میں ہماری صرف ایک مہم تھی، اب ہمیں دو مہمیں درپیش ہیں، ایک سیاسی اور دوسری ایک اہم سرکاری افسر کے اغوا کی۔ سالار اعظم کی آواز خاموشی میں ڈوب گئی۔ یہ اسی دن کے ڈھلنے پر ابھرنے والی رات تھی۔ ہم چاروں کے علاوہ کامریڈ غزنوی اور کامریڈ کوہستانی بھی وہاں موجود تھے۔ ہم سب کرسیوں پر ایک گول میز کے گرد بیٹھے تھے۔ میز پر لالٹین رکھی تھی جس کی لو مدھم کر دی گئی تھی۔ سالار برابر کے کمرے میں موجود تھا، ہم اس کی صرف آواز سن سکتے تھے۔ شانتا بمفورڈ نے ہندو مسلم اتحاد کو ختم کرنے کے لیے جس سازش کی نشاندہی کی تھی اس کا حکومت کی اعلیٰ ترین سطح سے اعلان ہونے والا تھا۔ لارڈ چلیمز فورڈ کا دور ختم ہوا، جسے ہندوستان کے مسلمان لارڈ چلم فورڈ کہا کرتے تھے۔ اس کی جگہ لارڈ جارج نے لارڈ ریڈنگ کو ہندوستان کا وائسرائے بنا کر بھیجا تھا۔ لارڈ ریڈنگ یہودی ہے، لارڈ جارج کی طرح مسلمانوں کا بدترین دشمن، بلکہ اس سے بھی دو ہاتھ آگے۔ لارڈ ریڈنگ کا ہندوستان آمد کا مقصد یہی ہے کہ انگریزوں نے مسلمانان عالم کے خلاف جو مجموعی سازش تیار کی ہے، ہندوستان میں اس پر شدت سے عمل کروایا جائے۔ لارڈ ریڈنگ کا تقرر صرف میڈیٹرینین پالیسی کو کامیابی سے ہمکنار کرانا ہے تاکہ بحیرہ روم، نہر سوئز، بحیرہ احمر اور خلیج فارس پر اس کا مکمل کنٹرول ہو جائے،
اور اس کے جہاز برطانیہ سے آسٹریلیا تک کسی روک ٹوک کے بغیر جا سکیں۔ اس مقصد کے لیے اس نے ان سمندروں کے ساتھ ساتھ واقعہ مسلمانوں کی قوت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، ترکی کے حصے بکھرے کر دیے ہیں۔ اب اس علاقے میں اسے آنکھیں دکھانے والی کوئی بڑی قوت موجود نہیں۔ اس کامیابی کے بعد وہ ہندوستان میں ہندو مسلم اتحاد سے پیدا ہونے والی قوت کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ لارڈ ریڈنگ ہندوستان اسی لیے بھیجا گیا ہے کیونکہ برطانوی وزیر اعظم لارڈ جارج یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ ہندوستان میں موجود اس کا وائس رائے لارڈ چیلمز-فورڈ اسے یہ مشورے دیتا رہے کہ ترک خلافت کا مسئلہ ہندوستان کے مسلمانوں کی مرضی کے مطابق حل کیا جائے۔ یہودی وائس رائے لارڈ ریڈنگ کو بنیادی طور پر یہ فرض سونپا گیا ہے کہ وہ یہاں ہندو مسلم اتحاد ختم کروا دے۔ سالار ایک مرتبہ پھر خاموش ہو گیا۔ یہ اس کا خاص انداز تھا۔ جب وہ کوئی اہم سیاسی نقطہ یا اہم بات ہمیں ذہن نشین کروانا چاہتا تھا تو تھوڑی تھوڑی دیر بعد خاموش ہو جاتا تھا کہ ایک ایک بات ہمارے دماغ میں بآسانی بیٹھ جائے۔ یہ عیار اور مکار شخص یعنی لارڈ ریڈنگ، سالار نے پھر کہنا شروع کر دیا، کل بحیثیت وائس رائے اپنی پہلی پالیسی تقریر کرنے والا ہے۔ اس تقریر کی ایک نقل مجھے کسی ذریعے سے مل گئی ہے۔ اس تقریر کو تم پڑھو گے تو پتہ چلے گا کہ اس نے کتنی چالاکی سے مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا ہے، ساتھ ہی ہندوؤں اور اینگلو انڈینز کو کتنی خوبصورتی سے مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا ہے۔ اس تقریر میں خاص طور پر تروڑ نگری کے واقعات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے۔ اس نے الزام لگایا ہے کہ مسلمانوں نے ہندوؤں اور دوسری قوموں کو قتل کیا اور ان کی املاک کو لوٹا ہے، مگر ہم جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ بہرحال مجھے پتا چلا ہے کہ لارڈ ریڈنگ نے اس سلسلے میں مسٹر رنگاچاریہ، اینگلو انڈین نمائندے کونل ہنری گڈنی اور جمنا داس دوارکا داس سے ملاقات کی ہے۔ مسٹر رنگاچاریہ لیجسلیٹو میں تحریک التوا کا نوٹس دینے پر تیار ہو گئے ہیں۔ باقی دونوں افراد اس تحریک کی حمایت پر آمادہ ہیں۔ لارڈ ریڈنگ کی ایما پر اب یہ حضرات لیجسلیٹو کے ہندو اور اینگلو انڈین ارکان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور انہیں موپلا بغاوت کے بارے میں غلط بیانیوں سے مسلمانوں کے خلاف اکسا رہے ہیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ لیجسلیٹو میں ڈیموکریٹک پارٹی کے نام سے جو ہندو مسلم اتحاد قائم ہے وہ ختم کر دیا جائے اور یوں ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکا کر اس قوت کو منتشر کر دیا جائے جو انگریزوں کی میڈیٹرینین پالیسی کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن گئی ہے۔ مگر جناب، مہندر نے کہا، آپ کی گفتگو سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم دراصل اس سیاسی تحریک ہی کا ایک حصہ ہیں جو اس وقت ہندوستان میں جاری ہے، جبکہ بنیادی طور پر ہماری تحریک کا مقصد اس سے کہیں مختلف ہے۔ ہماری تنظیم کا بنیادی مقصد تو انگریزوں کی سرکاری مشینری پر ضرب لگا کر اسے معطل کرنا ہے۔ ہاں، ہمارا مقصد یہی ہے، سالار نے کہا، اور ہم اپنے نصب العین پر قائم ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اب پھر کہتا ہوں کہ سیاسی سطح پر اس وقت جو ہندو مسلم اتحاد قائم ہے وہ محض دھوکے کی ٹٹی ہے۔ یہ اتحاد محض دکھاوے کا ہے۔ اس اتحاد کو بالآخر ختم ہونا ہی ہے۔ یہ اتحاد جتنی زیادہ دیر قائم رہے اتنا ہی اچھا ہے، کیونکہ یہ اتحاد ہمارے عظیم تر مقصد کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ اسی لیے ہماری کوشش یہ بھی ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں اور ہندوؤں کو آپس میں لڑانے کے لیے انگریز نے جو منصوبہ بنایا ہے اسے ناکام بنا دیں۔ یہ وہ قوت ہے جس سے انگریز ہراساں ہیں اور جسے منتشر کرنے کے لیے اس نے نہایت عیاری سے ایسا جال پھیلایا ہے جس میں ہندوستانیوں کا پھنس جانا لازمی امر ہے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہندوستان کے لوگوں کو اس جال میں نہ پھنسنے دیں۔ ہماری یہ کوشش بھی ہمارے اصل کاز کو تقویت پہنچائے گی۔ سیدھے سادے انداز میں اسے یوں سمجھو کہ جس چیز کو انگریز اپنے لیے خطرناک سمجھتا ہے وہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ سالار اعظم کی آواز دھیمی ہوتے ہوتے معدوم ہو گئی۔ چند لمحے کمرے میں سناٹا چھایا رہا، پھر سالار اعظم کی آواز نئی توانائی کے ساتھ ابھری۔ مہندر اور جمشید، اس سلسلے میں تمہارے ذمہ یہ فرض ہے کہ تم لیجسلیٹو کے ان ارکان سے ملو جن کا تعلق ڈیموکریٹک پارٹی سے ہے۔ انہیں بلا کم و کاست بتاؤ کہ تروڑ نگری میں واقعات کس طرح پیش آئے، حالات کو کس طرح خراب کیا گیا، انگریز انتظامیہ نے کس طرح ان فسادات کا اہتمام کروایا، لیجسلیٹو کے 2 ارکان نے انگریزوں کی ایما پر تروڑ نگری میں کیا کردار ادا کیا۔ ہمارے پاس وقت کم ہے۔ کل لارڈ ریڈنگ اپنی یہ زہریلی تقریر کر رہا ہے، اس کے بعد 1 دن کا وقفہ ہوگا اور لیجسلیٹو کا اجلاس شروع ہو جائے گا۔
جس میں رنگاچاریہ موپلا بغاوت سے متعلق اپنی تحریک التوا پیش کرنے کا نوٹس دے گا۔ لارڈ ریڈنگ نے اسے اس بات پر آمادہ کیا ہے۔ اس کے سامنے حالات کی غلط اور گمراہ کن تصویر پیش کی گئی ہے۔ تم دونوں رنگاچاریہ سے ملو، اسے تمام واقعات بتا کر اس ارادے سے باز رکھو۔ لارڈ ریڈنگ کی کوشش ہے کہ اس تحریک التوا کے بہانے وہ ہندو مسلم منافرت کو بھڑکا دے، ہندو مسلم اتحاد کی اس فضا کو مسموم کر دے جو اس وقت پورے ہندوستان میں قائم ہے۔ کرنل گڈنی اور جمنا داس اس سے تو ملنے کی کوشش ہی نہ کرنا، کیونکہ یہ صرف وقت ضائع کرنے والی بات ہوگی۔ رنگاچاریہ کے بعد تم لیجسلیٹو میں ڈیموکریٹک پارٹی کے دوسرے ارکان سے بھی ملنا اور انہیں اس بات پر آمادہ کرنا کہ موپلا بغاوت سے متعلق تحریک التوا کا کوئی نوٹس بھی پیش کیا جائے تو وہ اس کی سخت مخالفت کریں۔ سالار خاموش ہو گیا۔ چند لمحوں بعد اس نے پھر کہا، بیٹے لالی، ہم چائے پیئیں گے، انگیٹھی پر پانی رکھ دو۔ لالی نے کمرے میں دہکتی ہوئی انگیٹھی پر پانی رکھ دیا۔ اس دوران میں ہم ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتے رہے۔ کچھ دیر بعد سالار کی آواز پھر ابھری، ہاں، اب تم لوگوں کے لیے ایک اطلاع بھی ہے۔ تمہارے ساتھیوں نے میرٹھ میں اناج کی منڈی لٹوا دی ہے۔ اس مرحلے پر یہ کارروائی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ انگریزوں کے ایوان حکومت میں اس واقعے سے زلزلہ آ گیا ہے، کیونکہ اس قسم کے واقعات انہی دنوں میں بنگال، آسام، بہار، سی پی اور اڑیسہ میں بھی ہوئے ہیں۔ وہاں ہونے والے واقعات میں اگرچہ ہماری تنظیم کا براہ راست کوئی ہاتھ نہیں، لیکن میرٹھ میں یہ کارروائی ہماری تنظیم ہی نے کی ہے۔ بہرحال انگریز حکومت تمام واقعات کو ایک منظم سازش اور ایک منظم گروہ کا نتیجہ سمجھتی ہے۔ ہمیں انگریز حکومت کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں۔ میں تمہیں بتاؤں کہ یہ کام تمہارے ساتھی غزنوی اور اس کے گروپ کا ہے۔ غزنوی تمہیں اس کی تفصیلات بتا دے گا۔ مجھے سخت حیرانی ہوئی۔ غزنوی اور کوہستانی شام سے وہاں تھے، لیکن انہوں نے اپنی اس کارروائی کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہا تھا۔ اور دوسری مہم کیا ہے؟ مہندر نے دریافت کیا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ تنظیم کے دو گروپ ایک دوسرے کی مہم کی نوعیت سے واقف ہیں، اور اس لحاظ سے بھی یہ پہلا موقع ہے کہ تنظیم کے کئی افراد ایک دوسرے کے حقیقی ناموں سے آگاہ ہوئے ہیں۔ صرف غزنوی اور کوہستانی ایسے ہیں جن کے اصل نام کسی کو معلوم نہیں۔ خیر، تو دوسری مہم کی نوعیت سنو۔ برطانوی دفتر خارجہ کا ایک اہم افسر بھی لارڈ ریڈنگ کے ہمراہ یہاں آیا ہے۔ اس کا نام کیمبرلے ہے۔ اس کی آمد ایک نہایت اہم مشن کے سلسلے میں ہے۔ فارن آفس اور ڈیفنس کے بعض افسروں اور کارندوں پر مشتمل ایک خصوصی سیکشن اس کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ اس مشن کا تعلق برطانیہ کی میڈیٹرینین پالیسی ہی سے ہے۔ کیمبرلے مشن کی اصل نوعیت کا علم نہیں ہو سکا ہے، لیکن اس کی اہمیت کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی آمد کو بالکل خفیہ رکھا گیا ہے۔ یہ شخص برطانوی فوج میں بھی رہ چکا ہے۔ پتہ چلا ہے کہ اس کا تعلق اسلحہ سازی ہے۔ اس کے قریبی حلقوں کا کہنا ہے کہ کیمبرلے نے ایک شیطانی دماغ پایا ہے۔ اسی دماغ کی بدولت وہ فوج سے دفتر خارجہ میں پہنچا ہے۔ ہندوستان میں اس کی آمد خالی از علت نہیں ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ انگریز مشرق وسطیٰ سے مشرقی بعید تک تمام علاقوں میں ایشیائی عوام کے خلاف اپنی تمام کارروائیوں کو ہندوستان ہی سے کنٹرول کرتا ہے۔ خصوصاً مشرق وسطیٰ کے مسلمانوں کے خلاف اس کا فوجی مستقر یہی ہندوستان ہے۔ اڑتی سی خبر ملی ہے کہ یہ شخص یہاں ہندوستان میں کسی بھیانک منصوبے پر عمل درآمد کے لیے حکمت عملی تیار کر رہا ہے۔ ہمیں اس شخص کیمبرلے کو اغوا کرنا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس پر برطانیہ میں بیٹھے ہوئے بے رحم شاطروں کو بڑا اعتماد ہے۔ ہمیں اس شخص کو اغوا کرنا ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ انگریز کی سازش کیا ہے۔ لالی بیٹے، چائے بنی؟ ہم سب کے دل دھڑک رہے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ شاید سالار اعظم یہ مہم میرے سپرد کرے گا، کیونکہ مہندر کو دوسری سیاسی مہم سونپی گئی تھی۔ لالی نے چائے بنا کر پہلے سالار اعظم کو پیش کی، پھر ہم سب کے سامنے گرم گرم چائے کی پیالیاں رکھ دیں۔ چائے پیتے ہوئے سالار اعظم نے کہا، اس خطرناک مہم کا سربراہ کوہستانی ہے۔ غزنوی اور شیرازی اس کے ساتھ ہوں گے۔ شیرازی اس مہم کی حکمت عملی کا ابتدائی خاکہ تیار کرے گا اور اس خیال کو ملحوظ رکھے گا کہ اس مہم کو ہر قیمت پر کامیاب ہونا ہے۔ اس ابتدائی خاکے میں غزنوی اور کوہستانی کے مشورے سے ترمیم و تبدیلی کے بعد حتمی حکمت عملی تیار کی جائے گی۔ گویا سالار اعظم اب بھی مجھ سے ناراض تھا، اسی لیے اس نے کوہستانی کو اس مہم کا سربراہ بنایا تھا۔ جناب، میں بھی اس مہم میں، مہندر نے کہنا چاہا۔ میں تمہارے جذبات کو بخوبی سمجھ سکتا ہوں،
سالار اعظم نے کہا، مگر میں نے تمہیں ایک زیادہ اہم اور نازک مہم سپرد کی ہے۔ اس مہم میں ہماری کامیابی ہمارے کام کے لیے مناسب فضا ہموار کرے گی۔ پھر میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ شملے میں موجود تنظیم کے تمام سرفروشوں کو خطرے میں ڈلوا دوں۔ میں سالار اعظم کو بمبئی میں اسپیشل پولیس کے ساتھ پیش آنے والے واقعات سے آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس سلسلے میں ابھی چند الفاظ ہی کہے تھے کہ سالار اعظم نے میری بات کاٹ دی۔ مجھے سب کچھ معلوم ہے۔ اس وقت بھی تمہارے بعض سرفروش ساتھی تمہارے بے حد قریب تھے، وہ تمہیں کسی خطرے میں نہیں پڑنے دیتے۔ پھر یہ اجلاس ختم ہو گیا۔ میں غزنوی اور کوہستانی کے ساتھ ہی وہاں سے چلا آیا۔ سالار اعظم کا کہنا تھا کہ اب مہندر، لالی اور جمشید کے ساتھ میرا رہنا مناسب نہیں تھا۔ کہتے ہیں قدرت نے رات آرام کے لیے بنائی ہے، لیکن میرے خیال میں یہ بات ان قوموں کے لیے درست ہے جو آزادی کے سورج میں غسل لیتی ہیں، جبکہ اس دور میں ہندوستان اور اس کے باسی غلامی کی سیاہ رات میں زندہ تھے۔ ہمارے چاروں طرف مایوسیوں اور نا امیدیوں کی تاریکیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ محکومی نے فضا کو دھواں دھواں کر رکھا تھا، جس میں سانس لینا بھی محال تھا۔ پورے ہندوستان کا دم گھٹ رہا تھا۔ ہندوستان کے باشندے تازہ ہوا کے لیے ترس رہے تھے۔ ہم تاریک رات کے مسافر تھے۔ اس سیاہ شب کا سلسلہ دراز تھا اور ہم سیاہ تاریک رات کے سینے میں سیندھ لگانا چاہتے تھے۔ ہم اس سورج تک پہنچنا چاہتے تھے جو اس گھپ اندھیری رات کی فصیلوں کے پیچھے تھا۔ ہم ایسے لوگوں کے لیے شام و سحر کے سلسلے بے معنی تھے۔ اس نوعیت کی مہمیں ہم رات ہی کو سر کرتے تھے جو اس وقت ہمیں درپیش تھیں۔ سو اس رات بھی ایسا ہی تھا۔ یہ رات سالار اعظم کی جانب سے ہدایات ملنے کے بعد 7ویں رات تھی۔ اس دوران میں مہندر کی نازک مہم ناکام ہو گئی تھی۔ وہ رنگاچاریہ کو موپلوں کی بغاوت سے متعلق تحریک التوا کا نوٹس دینے سے باز نہیں رکھ سکا تھا۔ پھر بھی اس کی یہ مہم قطعی ناکام نہیں ہوئی تھی، کیونکہ لیجسلیٹو کے کئی ڈیموکریٹک اراکین کو مہندر نے تروڑ نگری میں پیش آنے والے واقعات اور حقائق سے آگاہ کر دیا تھا اور انہیں اس تحریک کی مخالفت پر آمادہ کر لیا تھا، مگر انگریز اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا تھا۔ رنگاچاریہ، جمنا داس اور کرنل گڈانی نے اس تحریک کے نوٹس پر تقریر کرتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف خوب زہر اگلا۔ انہوں نے واضح طور پر مولانا محمد علی جوہر کے خلاف خوب زہر اگلا اور ان پر مقدمہ چلانے کا مطالبہ بھی کیا۔ اس عرصے میں ہم کیمبرلے کے اغوا کی منصوبہ بندی کرتے رہے۔ کیمبرلے ایک مختصر سے بنگلے میں مقیم تھا۔ یہ بنگلہ آبادی سے ذرا ہٹ کر تھا۔ کیمبرلے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا تھا کہ اس کے تحفظ کے لیے سادہ لباس میں 4 فوجی ہر وقت بنگلے پر موجود رہتے تھے۔ یہ چاروں فوجی انگریز تھے۔ اس کے علاوہ اس کا باورچی بھی انگریزی ہی تھا۔ کیمبرلے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگ سکتا ہے کہ یہ وہ شخص تھا جو دن رات کسی بھی وقت وائسرائے اور کمانڈر ان چیف سے مل سکتا تھا۔ کیمبرلے کے اغوا کے لیے میں نے جو منصوبہ بنایا تھا، کوہستانی اور غزنوی نے اسے کسی ترمیم اور تبدیلی کے بغیر منظور کر لیا تھا۔ میں نے کیمبرلے کے اغوا کا جو منصوبہ بنایا تھا، اس میں سب سے زیادہ اہمیت موقع واردات سے تیزی کے ساتھ محفوظ فرار کو دی تھی۔ ان دنوں شملہ کوئی معمولی شہر نہیں تھا۔ شملے میں صرف وائسرائے کی یا پھر اعلیٰ سرکاری حکام کی گاڑیاں آ سکتی تھیں۔ سرکاری کام میں استعمال ہونے والی گاڑیوں کے لیے پاس ہوتے تھے۔ شملے کی 2 سڑکیں ایسی تھیں جن پر ہر وقت پولیس کی کڑی نگرانی رہتی تھی۔ اس بنگلے سے جس میں کیمبرلے مقیم تھا، اگر ہم اپنی کمین گاہ پہنچنا چاہتے تو انہی 2 سڑکوں میں سے کسی ایک کو استعمال کرنا پڑتا۔ رات کے وقت 3 افراد کا کسی کو اغوا کر کے وہاں سے گزرنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ میں نے اس مہم کو سر کرنے کے لیے ایک نیا طریقہ اختیار کیا تھا۔ ہم کیمبرلے کو اغوا کر کے کسی سڑک سے گزرے بغیر، کسی پگڈنڈی کو اختیار کیے بغیر، زمین پر قدم رکھے بغیر موقع واردات سے صرف 5 منٹ میں 1 فرلانگ دور پہنچ سکتے تھے۔ اگر عام مختصر ترین راستے سے بھی کوئی اس مقام تک پہنچنا چاہتا تو اس میں اسے 4-5 میل کا چکر کاٹ کر کوئی 3 گھنٹے لگتے۔ اس بنگلے کے عقب میں گہرے کھڈ تھے جو یکے بعد دیگرے وسیع و عریض سیڑھیوں کے مانند نیچے ہی نیچے بڑھتے چلے گئے۔ بنگلے سے قدرے بلندی پر ایک چٹان تھی۔ یہ بڑی سی مستح چٹان ایک پہاڑ کے دامن میں تھی۔ ہم نے اس مستح چٹان کو اپنے فرار کے سفر کی خاطر پلیٹ فارم کے طور پر منتخب کیا تھا، جبکہ نشیب میں آخری کھڈ کے کنارے کو ہم نے سفر کے اختتام کے لیے پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔
سفر کے آغاز اور اختتام کے لیے ان دونوں مقامات کے انتخاب میں سروے آف انڈیا کے ایک سرویئر نے تھیڈولائٹ سے علاقے کا جائزہ لینے کے بعد ہماری مدد کی تھی۔ یہ سرویئر ایک ہندو تھا جو اپنے اندر ایک بے قرار انقلابی روح رکھتا تھا۔ وہ کامریڈ کوہستانی کا دوست تھا، لیکن اسے ہم نے یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اس سرویئر نے حساب کتاب لگا کر ہمیں بتایا تھا کہ ان دونوں مقامات کے مابین براہ راست فاصلہ 1 فرلانگ سے 25-30 گز کم تھا۔